طبقے اور روزگار کا ایک ذریعہ تھا، وہ راستہ آپ نے ان قوموں پر بند کیا۔ بہانہ کیا ہے کہ اسمگلنگ ہو رہا ہے اور دہشت گرد آ رہے ہیں، میں نے دلیل دے دیا۔ اب جب پرو پاکستان حکومت آئی افغانستان میں، آج بھی پورے افغانستان میں ہندوستان کا ایک قونصل خانہ بھی نہیں ہے، اور اشرف غنی اور کرزی کی حکومت میں 16 قونصل خانے تھے، پھر بھی بارڈر بند نہیں تھا۔ اس زمانے میں جتنی بم دھماکے ہو رہے تھے، ایک دھماکے میں 300 لوگ شہید ہو جاتے تھے۔ صرف سول اسپتال کوئٹہ میں دھماکہ ہوا، 100 کے قریب وہ کلا شہید ہوئے۔ اس کی 10% دہشت گردی نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ نے اس زمانے میں بارڈر بند نہیں کیا۔ کیوں؟ اس وقت افغانستان میں رول اور کردار اور حکومت امریکہ کی چھتری میں تھی۔ امریکہ کی پالیسی یہ تھی کہ بچوں افغانستان کے خلاف نہ بمبار کرنا ہے نہ منہ کھولنا ہے، آپ اس کے پٹھو ہیں۔ آج جب ٹرمپ نے مطالبہ کہا کہ مجھے بگرام ایئر بیس دے، افغانوں نے انکار کیا، آپ نے 72 گھنٹے کے اندر افغانستان پر حملہ کیا۔ میں کیا سچ کہوں؟ اگر میں بات کروں سچ کہوں تو اور زلزلہ آئے گا۔ آج آپ نے بارڈر بند کیا ان لوگوں پر۔ جب آپ نے روزگار کا راستہ بند کیا جو بارڈر سے متعلق تھا، تفتان سے، واشک سے، پنجگور سے، چمن سے، فلان سے، آپ نے یہ راستہ بند کیا ان بیچاروں، ان غریبوں، ان مظلوموں کا، یہ کیا کرے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے بلوچ مزاحمت کار بنے، یہ مارنگ بلوچ کے پاس سارے چلے گئے، یہ اعلیٰ نظر کے پاس چلے گئے، یہ تو آپ نے مجبور کیا۔ تمام راستے آپ نے اس پر بند کیے۔ آپ جا کے چین میں سنکیانگ میں دیکھیے، سنکیانگ پسماندہ صوبہ تھا، پسماندہ صوبہ تھا، اور اکثریت وہاں مسلمانوں کی ہے۔ جیسے بلوچستان چاروں صوبوں میں پسماندہ صوبہ ہے، لیکن اکثریت یہاں بلوچ اور پشتون کی ہے۔ آپ جا کے چین سے تو سبق سیکھیے، دیرینہ دوست ہے آپ کا، انہوں نے سنکیانگ کو آباد کیا، اس ذخائر کو جو زمین میں تھے اس کو یوٹیلائز کیا، اس سنکیانگ سے آج گوادر تک سی پیک بن رہا ہے۔ انہوں نے ان مسلمانوں کو آباد کیا، دنیا کی نعمتیں دی، ورنہ ادھر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھی۔ لیکن بلوچستان سونا ہے، گیس بلوچستان کی سرزمین میں ہے، گوادر اور پسنی بلوچستان کی سرزمین پر ہے۔ آج اگر سی پیک بن رہا ہے تو یہ تو گوادر کی برکت ہے۔ اگر آپ کی بس میں ہوتا تو یہ گوادر آپ پنڈی لے جاتے، نہیں لے جا سکتے۔ تو جب گوادر بلوچستان کا ہے، بلوچستان کی ساحل ہے، پسنی بلوچستان کی ساحل ہے، ان کی وسائل ہے، معدنیات میری ملکیت ہے، آئیے بین الاقوامی قانون کے تحت بات کریں گے۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سن 1973 کی آئین کے مطابق بات کریں گے۔ بدماشی ہم نہ کر سکتے ہیں، ہم بدماشی کریں گے۔ ایک سیاسی مولوی آپ کے سامنے کھڑا ہے، آئیے 73 کی آئین کو سامنے رکھ کر قاعدے سے بات کریں گے۔ 73 کا آئین یہ کہہ رہا ہے کہ جس زمین میں ذخیرہ سونا، کاپر، معدنیات نکلے، سب سے پہلے اس زمین پر رہنے والوں کا اس معدنیات پر حق ہے۔ آپ مجھے نہیں دے رہے، یعنی سوئی کی گیس سے دیگر صوبوں میں کارخانے چل رہے ہیں۔ بلوچستان کی 34 اضلاع میں سے 8 ضلعوں میں گیس نہیں ہے، بلکہ سوئی میں گیس نہیں ہے، جہاں سے گیس نکل رہا ہے وہاں گیس نہیں ہے۔ اور صاحب 5 دن پہلے پتہ نہیں کیا بنا، سردار بنا یا کیا بنا، چیف بنا۔ میرا دوست بھی ہے، پھر ناراض ہو جائے گا۔ گیس ہمیں نہیں مل رہا ہے، جن اضلاع کو ملا ہے وہاں گیس ہے، کلات کو ملا ہے گیس، گیس نہیں ہے، چاغی میں نہیں ہے،
جب ڈیرا بکھٹی اور سوئی میں نہیں ہے تو چاندی کو کہاں سے ملے گا؟ خاک ملے گا آپ کو؟ سی پیک گوادر کی وجہ سے بن رہا ہے. $70 ارب چائنا آپ کو دے رہا ہے. $70 ارب. جب چائنا آپ کو $70 ارب دے رہا ہے تو آپ مجھے بتا ٹھنڈا دے دیا. چائنا آپ کو $70 ارب دے رہا ہے. بلوچستان کو $70 ارب میں سے کتنا مل رہا ہے؟ بتاؤ. میں ایک اور بات آپ کو کہوں گا. پاکستان کو کتنا مل رہا ہے؟ 100 میں 9 روپے. باقی 91 چین کو مل رہا ہے. واہ واہ، زندہ باد. یہ تو ہے کاروبار. اس کو کہتے ہیں کاروبار. 91% اس ملک کو اس کے خزانے میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کتنے؟ 9. یہ جو پچھلے دن کیا ہے انہوں نے بیچا 100 ارب 135 ارب 135 ارب. کہیں میں نے 135 کروڑ کی بات کی تھی. نہیں، ہم پیسوں کی گنتی سے تھوڑا نابلد ہے، تو اس لیے کبھی 135 کروڑ بن جاتا ہے، کبھی 135 لاکھ بن جاتے ہیں. 135 ارب پیائیے بیچ دیا. اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ 135 ارب روپے پر پیائیے بیچ دیا. 135 ارب میں سے 125 ارب اسی کمپنی کو واپس ملے گی جس نے پیائیے خریدا ہے. تو پاکستان کو کتنے ملے؟ 10 ارب. دا خوالا کروینی دا غیوت پکور کیے ورونی دا کور سامان خرسی والا کا پمنجا پیسے خرسی دون خو خرسی چوی پڑے خبران سی. 135 ارب روپے پیائیے بیچ رہا ہے اور پاکستان کو کتنا مل رہا ہے؟ 10 ارب. 125 ارب واپس اسی کمپنی کو جا رہا ہے. اب کمپنی کس کی ہے؟ اس میں شیئر کس کا ہے؟ ہاتھ مت لگاؤ، زبان بھی مت لگاؤ. وہ نواب اسلم رسانی نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم خدا سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے ان یاروں سے ڈرتے ہیں. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں خدا غفور الرحیم ہے، اس کی پیرس میں غفور الرحیم بھی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ مدارس میرے حوالے کرے. پیائیے تو آپ سے نہ چل سکا. اب یہ ریلوے ٹرین بیچ رہا ہے کرائے پر، وہ بھی خسارے میں ہے. سٹیل مل بھی خسارے میں ہے. وابڈا بجلی بھی خسارے میں ہے. تو جب سٹیل مل بھی خسارے میں ہے، وابڈا بھی خسارے میں ہے، پیائیے بھی خسارے میں ہے، تعلیم بھی خسارے میں ہے، ہیلتھ بھی خسارے میں ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جو خسارے میں نہیں ہے؟ پاکستان بھی خسارے میں ہے. پاکستان 80,000 ارب روپے مقروض ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہاں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، وہ جو کل پیدا ہوا ہے وہ بچہ، اس سمیت جو آنے والا ہے وہ بھی 4 لاکھ روپے مقروض ہے. اگر اس بچے کو زبان دے کہ 4 لاکھ روپے کہاں سے میں مقروض ہوا، ابھی تک تو میں نے دنیا دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن وہ 4 لاکھ روپے مقروض ہے. تو پاکستان بھی خسارے میں. تو جب پیائیے خسارے میں تھا آپ نے بیچ دیا. ٹرین خسارے میں، ابھی بیچنے کا ارادہ ہے. وابڈا خسارے میں، ابھی بیچنے کا ارادہ اور منصوبہ ہے. سٹیل مل خسارے میں، ابھی بیچنے کا ارادہ ہے. تو 80,000 روپے پاکستان مقروض ہے. پاکستان بھی خسارے میں، پاکستان بھی کرائے پر دے دے. آپ آرام سے بیٹھے، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی پیو دوسروں کو بھی پلاؤ، اور چاہتے ہیں کہ مدارس میرے حوالے کریں. تو جب آپ نے 78 سال میں ملک نہ چلا سکے، آپ نے لوگوں کا معاشی قتل عام کیا ہے، روزگار لوگوں کو نہیں دے سکتے، بارڈر تم نے بند کیا ہے، روزگار کے دروازے بند کیے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اسمگلنگ کا راستہ روکنا ہے. ان بیچاروں کو اگر پتہ نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آج بھی پہلے سے زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. آج بھی پہلے سے زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. اور دہشت گرد بھی آ رہے ہیں،
باڑ بھی لگایا، خفیہ کیمرے بھی لگائے، ہر جگہ پر چیک پوسٹ بھی ہے، 10-10 کلومیٹر 5 کلومیٹر پر، پھر بھی دہشت گرد آ رہے. یہ کون کر رہا ہے؟ کبھی کہتے ہیں